اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ ہود میں 6 اقوام کے واقعات بیان ہو چکے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مختصر بیان ہوا، اس لیے کہ سابقہ سورت سورہ یونس جو سورہ ہود کے ساتھ جوڑے کی نسبت رکھتی ہے، اس میں تفصیل سے ان کا واقعہ تقریباً 1.5 رکوع میں آ چکا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان 6 قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ان قوموں کی صورتحال پر تبصرہ فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا ذالک من انباء القری نقصہ علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں بستیوں کی خبریں جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں، جیسے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قوم لوط کی بستیاں موجود تھیں، ان کے کھنڈرات موجود تھے، بعد میں پھر وہ بھی غرق ہو گئے ڈیڈ سی میں۔ ان میں سے کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی بھی قائم ہیں، البتہ قوم سمود کے جو کھنڈرات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جا کے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے پہاڑوں میں تلاش کے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ حسید، اور ایسی بستیاں بھی ہیں کہ جو بالکل جڑ سے اکھاڑ دی گئی، یعنی جن کی اب کوئی نشانات تک نہیں ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور ان کے کام نہ آئے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو کسی معبود نے آ کر نہیں بچایا ان شرک کرنے والوں کو۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر یہ ہے کہ تباہی کا، انہی کی وجہ سے تباہ ہوئے، نہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے اور نہ تباہ ہوتے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کا پکڑنا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی بستی کی پکڑ کرتا ہے، جب کہ وہ بستی ظلم پر اتر آئی ہو۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے کہ جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ ذالک یوم مجموع اللہ الناس، آخرت کیا ہے؟ وہ دن ہے جس روز کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے حاضری کا دن، پیشی کا دن، جس روز کے تمام انسانوں کی پیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اس دن کو نہیں ٹال رہے مگر ایک معینہ مدت تک کے لیے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ دن کب آنا ہے، اور اس دن تک کے لیے جو ہے وہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن، اور جس روز وہ دن آئے گا اس روز کوئی انسان گفتگو نہ کر سکے گا مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے بدقسمت بدبخت شقی و سعید، اور دوسرے ہوں گے خوش قسمت نیک بخت، اللہ تعالیٰ میں نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو وہ جو بد نصیب بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ ہوں گے آگ میں، جہنم میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وہاں پر ان کے لیے ہوگا چیخنا اور دھاڑنا،
اور کچھ نہیں کر سکیں گے، عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور پکاریں گے۔ خالدین فیہا، اور وہ اس عذاب میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے۔ کون سے آسمان، کون سی زمین؟ قیامت میں تو آسمان بھی پھٹ جائے گا اور زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر کون سا آسمان، کون سی زمین؟ جواب آیا اس کا سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں کہ اس روز اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان بنائے گا، ایک نئی زمین بنائے گا۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بدل کر نئی زمین لے آئے گا۔ اسی طرح سے آسمانوں کو بھی اللہ نئی صورت دے گا۔ فرمایا جب تک آسمان اور زمین رہیں گے وہ اسی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب بھی کچھ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک اے نبی آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور وہ لوگ کہ جو خوش قسمت ہوئے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، تو وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ قائم رہیں گے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ آپ کا رب ہی کچھ چاہے۔ عطاء غیر مجزوز، اور جو انہیں عطا حاصل ہوگی وہ بے انتہا ہوگی، یعنی خوشخبری دے دی گئی کہ ان کی انتہا میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ بے انتہا مسلسل ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی فراوانی جاری رہے گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک میں نہ ہوں ان معبودوں کے بارے میں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہاں شک میں ہوں گے؟ آپ کے توسط سے یہ ہدایت ہمارے لیے ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ عبادت نہیں کر رہے مگر بالکل اسی طرح جیسے کہ عبادت کر رہے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم ان کو پورا ان کا حصہ دینے والے ہیں بغیر کوئی کمی کیے ہوئے، یعنی ان کو ہم ان کے عذاب کا پورا حصہ دیں گے، ان کے عذاب میں کمی نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس کتاب کے اندر اختلاف ڈال دیا گیا، بلا وجہ اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ چکی ہوتی کہ ذرا لوگوں کو مہلت دینی ہے تاکہ یہ سدھر جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہمیں فوری پکڑ لیا گیا، ہمیں تو مہلت دی نہیں گئی۔ اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا کہ کون حق پر ہے اور کس نے بلا وجہ اختلاف کیا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی خلجان پیدا کر دیا ہے، دلوں میں بھی شبہ ڈال دیا ہے۔ شک کہتے ہیں ایسے کسی بھی شبہ کو جس کا تعلق دماغ سے ہو، اور جب یہ شبہ بہت زیادہ گہرا ہو جائے تو یہ دل میں اتر جاتا ہے، اس کو پھر ریب کہا جاتا ہے۔ تو شک بھی عربی کا لفظ ہے، ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو وہ فرمایا کہ ایسے شک میں ہیں، مریب یہ ریب سے بنا ہے۔ بے شک وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہودی حضرت موسیٰ کے نام لیوا لوگ ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک یہ جتنے بھی لوگ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب انہیں پورا دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، انہیں ان کے اعمال پورے دے گا، یعنی ان کے اعمال کا نتیجہ بدلہ پورا دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے پس منظر میں جبکہ شدید مخالفت تھی قریش کی طرف سے، کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی ہدایت فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیے
یعنی حق پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے، کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ بھی ڈٹے رہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، جو شرک چھوڑ چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو بھی حکم دیجئے کہ مخالفین کی مخالفت کو برداشت کریں اور دین حق پر ڈٹے رہیں۔ نمبر 2، ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ بڑھنا۔ تم یہ نہیں کہ دشمنوں کے ظلم و ستم کے رد عمل میں تم کوئی ایسا کام کرو جو کہ تقوی کے برخلاف ہو۔ تم نے ہرگز سرکشی نہیں کرنی، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے دائرے کے اندر ہی رکھنا ہے، ہرگز حد سے نہ بڑھنا، سرکشی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تیسری ہدایت، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ہرگز مائل نہ ہونا، نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی قطعاً کوئی دھمکی، کوئی تشدد تمہیں حق سے ہٹا کر ان کی طرف مائل کرنے نہ پائے، کوئی لالچ سے تمہیں خرید نہ سکے، کسی سودے بازی میں مت آنا، اپنے موقع پر ڈٹے رہنا اور ہرگز ان کی خواہشات کے سامنے اور ان کی طرف سے کسی پیشکش کے سامنے مت جھکنا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ہرگز نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، ورنہ پھر آگ تمہیں آ پکڑے گی، تم بھی جہنم کا نوالا بن جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حمایتی نہ ہوں گے۔ ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ چوتھی ہدایت، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور قائم کرو نماز دن کے دونوں اطراف میں، صبح بھی نماز پڑھو، شام میں بھی نماز پڑھو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز پڑھو، جیسے مغرب ہے بالکل رات کے پہلے حصے میں، عشاء ذرا تھوڑی سی رات اوپر پہنچی تو پھر ہے، اور تہجد رات کے آخری پہر میں، تو رات کے ٹکڑوں میں بھی نماز قائم کرو۔ اور نمبر 5، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ نیکیاں کرو، جو نیکی کر سکتے ہو کرو، نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے گئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے اور چہرے کے اعضاء سے جو گناہ کیے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں یہ برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری ہدایت، وصبر، بس اے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہیں 6 ہدایات ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں پر دعوت حق کی شدید مخالفت ہو رہی ہو۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات آ رہی ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان نسلوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اولو بقیہ، کچھ اصحاب خیر ہوتے، کچھ نیک لوگ ہوتے۔ اب یہ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو زمین میں فساد مچایا جا رہا تھا اس سے روکتے۔ صرف خود نیکی سے رکنا یہ انسان کو صاحب خیر نہیں بناتا، یہ تو خود غرضی ہے کہ میں خود نیکی کر رہا ہوں، مجھے دوسروں کی پرواہ نہ ہو۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ صاحب خیر وہ ہے جو خود بھی نیکی کرے اور دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کرے، دوسرے کو بھی برائی سے روکے۔ تو فرمایا کہ جن نسلوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، 6 قوموں کا ذکر تمہارے سامنے سورہ مبارکہ میں آیا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے کچھ اصحاب خیر ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو زمین میں فساد مچایا گیا تھا اس سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے چند کے کہ جن کو ہم نے ان میں سے بچایا۔ گویا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے صرف انہی کو بچاتا ہے جو کہ برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
نہ صرف برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اس معاشرے میں کہ جس میں فحاشی، بے حیائی، کرپشن، لوٹ مار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو ان برائیوں سے بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر میں ایسا مجاہد بنائے کہ آپ گھر میں خود نیکی پر عمل کریں اور گھر کے دوسرے افراد کو آپ روکیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس ہمارے گھر کو اللہ کے دین کا مرکز ہونا چاہیے، ہمارا گھر پاکیزہ ہونا چاہیے، کوئی کام ایسا نہ ہو گھر میں جو شریعت کے خلاف ہو، تمام گھر والے 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، گھر کا ہر فرد قرآن مجید کا پڑھنے والا، سیکھنے والا ہو، گھر میں صرف رزق حلال آ رہا ہو، گھر میں کوئی بےہودگی، بہائی، کوئی ڈرامے، فلمیں، ایسی گندگی نہ ہو، گھر میں شادی کا وقت آئے تو محسوس ہو کہ یہ شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غم کی کیفیت ہو تو پتہ چلے کہ کوئی بدعت نہیں ہو رہی، تو اپنے گھر سے انسان آغاز کرے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ دائرے کو آگے بڑھایا جائے۔ فرمایا سوائے تھوڑے سے تھے جو کہ برائی سے روکتے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس آسودگی کی، اس عیش کی جس میں وہ ڈالے گئے تھے، یعنی ظالم عیاشی میں پڑے رہے، انہوں نے عیش کی، عیاشی کی پیروی کی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ ظالم اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اے نبی آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کرے ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر وہ بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، اگر بستیوں میں نیک لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، تو پھر مؤثر ایسا کو طبقہ ہو تو اللہ تعالیٰ بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی برائی کرتا ہی نہ، سب کے سب فرشتے ہوتے اور سب کے سب اللہ کا کہنا ماننے پر مجبور ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، خلافت دی ہے، لہٰذا اس اختیار کا غلط استعمال بھی ہوتا رہے گا، اور حق سے اختلاف کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے، تو وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر اے نبی آپ کا رب رحم کرے، وہ اللہ کے دین سے، اللہ کے احکامات سے اختلاف نہیں کرے گا، اور ورنہ ایسے ناہنجار ہوں گے جو اللہ کے احکامات، اللہ کے دین اور حق اس سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور انہیں اسی اصول پر بنایا گیا ہے، انہیں اختیار دیا گیا ہے اختلاف کا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اے نبی آپ کے رب کی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ وہ کون سی بات؟ سورہ اعراف میں ہم پڑھا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، ان کے دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ نکل جا یہاں سے، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہوئی، فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اے نبی آپ کے رب کی بات پوری ہوئی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں، ان سب کے سب سے، یعنی جہنم میں اکثریت ہوگی انسانوں کی بھی، اکثریت ہوگی جنات کی بھی، اللہ تعالیٰ میں اس اکثریت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے، اور جو تھوڑے لوگ، قلیل من عبادی الشکور، جو اللہ کے تھوڑے سے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اقلیت میں شامل فرمائے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے۔ کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات عطا کرتے ہیں، آپ کے دل کو ہم جماؤ عطا کرتے ہیں، کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، کسی رسول کی امت نے اپنے رسول کا استقبال نہیں کیا، ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالے اور ان کو ویلکم نہیں کیا، بلکہ ہر رسول کی مخالفت اسی طرح سے قوم کے سرداروں نے کی ہے۔ کہانی ایک ہی ہے، کردار ایک ہی ہیں، بس صرف نام بدل گئے ہیں۔ ہر دور میں کردار ایک ہی ہے، ایک ہی کردار پہلے ادا کیا نمرود نے، پھر ادا کیا فرعون نے، پھر ادا کیا ابو جہل نے، اور اچھا کردار پہلے ادا کیا
ابراہیم نے، پھر ادا کیا موسیٰ نے، اور پھر ادا کر رہے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ تو اے نبی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثبات اور جماؤ عطا کریں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس اس سورہ مبارکہ میں، سورہ ہود میں حق آ چکا، وَمَوْعِظَةٌ، اور ایسی نصیحت آ چکی جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایک یاد دہانی ہے تمام مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ ایمان نہیں لا رہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو اپنی اپنی جگہ۔ چیلنج دے دیجئے ان کو، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لا رہے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو اپنی اپنی جگہ۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ہم بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو وہ ہم کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم برتو تغافل، تم نہ مانو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا، اور انتظار کرو۔ اِنَّا مُنتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام راز آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کے تمام معاملات اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے رہیے، اسی کی عبادت کرتے رہیے۔ عبادت کا صحیح تصور کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ عبادت سے مراد صرف عبادات نہیں ہے، عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا۔ عبادت میرا اور آپ کا مقصد زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چونکہ عبادت میرا اور آپ کا مقصد ہے، وہ ہم نے ہر وقت کرنی ہے، رات میں بھی کرنی ہے، دن میں بھی کرنی ہے، سوتے ہوئے بھی کرنی ہے۔ سوتے عبادت کیسے ہوگی؟ اگر انسان سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر کے سوئے اور مسنون دعائیں پڑھ کے سوئے، کم از کم 10 آیات پڑھ کر سوئے، اور اس کے بعد کوئی برا خیال دل میں نہ آنے دے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور صبح اٹھتے ہی پھر مسنون دعا پڑھے، اس کا پورا سونا عبادت ہے۔ بیت الخلاء جائے اور مسنون دعا پڑھ کے جائے، اندر بایاں پاؤں داخل کرے، بیت الخلاء کی تنہائی میں کوئی خلاف شریعت کام نہ کرے، اور اس کے بعد بیت الخلاء سے باہر نکلے، سیدھا پاؤں نکالے اور پھر مسنون دعا پڑھے، اس کا یہ عمل بھی اللہ کیا پسندیدہ ہے، عبادت میں شمار ہوگا۔ ہمیں ہر وقت عبادت کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کا مقصد زندگی ہے۔ تو عبادت زندگی کے ہر معاملے میں، پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائیں، رزق حلال کمانا عبادت ہے، اسی طریقے پر اپنی معاشرت میں پردے کے احکامات پر عمل کرنا عبادت ہے، شادی بیاہ میں بیہودہ رسومات سے بچنا عبادت ہے، غمی کے موقع پر بدعات سے بچنا عبادت ہے۔ یہ ہے عبادت۔ عبد العربی میں غلام کو کہتے ہیں، اللہ کی غلامی کرنا، ہر معاملے میں اللہ کا کہنا ماننا، یہ عبادت ہے۔ غلامی میں عبادت میں فرق یہ ہے کہ غلامی ہوتی ہے مجبوری کی، عبادت تبھی عبادت ہے جبکہ یہ ذوق و شوق کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف۔ عبادت اپنے اندر 2 چیزیں جمع کرتی ہے، حد درجے کی اللہ سے محبت اور حد درجے اللہ کے سامنے بچ جانا۔ فرمایا فَاعْبُدْهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو حکم کہ پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو، ہر معاملے میں مانو، ہر وقت مانو۔
وتوکل علیہ، اور اے نبی اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی پر توکل کیجئے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير